انبیاء نو ستایا گیا مگر جہے لوگ ساڈے سونے نبی نو ملے انہیں کسی نو نہیں ملے مگر میرے سونے نبی نے پھر کی فرمایا دعا مانگی اللہ اکبر حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ روح البیان کے اندر اور سنن دارویشی کے اندر بھی اس حدیث کا کچھ حصہ موجود ہے حضرت داہیہ کلبی اپنے قبیلے کے سردار سن اور اللہ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا سی اتنا حسن و جمال عطا فرمایا سی کہ روایات نظر آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی اکثر حضرت داہیہ کلبی کی شکل کے اندر وہی لے کے آتے ہوتے سن اللہ نے اتنی حسین شکل عطا فرمائی اتنا حسین چہرہ عطا فرمایا کہ حضور نبی فرماتے دل وچ پیار کہ اتنا سونا چہرہ جہنم میں جانا نہیں چاہیے کہ میرا سونا نبی دعا مانگتا ہے حضرت داہیہ کلبی دے اندر متحد 700 افراد سن انہوں نے خاندان دے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داہیہ کلبی دے اسلام دے بڑے حریص سن کہ حضور چاہتے سن اگر داہیہ اسلام لایا ہے 700 بندے دار اسلام لے آئیں گے تو حضور علیہ السلام نے دعا مانگی جی میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دعا مانگی یہ حضور علیہ السلام نے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگی ادھر اللہ کے محبوب نے دعا مانگی ہے ادھر اللہ نے قبول فرمائی ہے محبوب دعا مانگے تو پھر قبول نہ فرمائے رب نے دعا قبول فرمائی میرے سونے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی تو جبریل آ گئے عزیزان اکرام جناب جبریل علیہ السلام آئے بارگاہ نبوت کے اندر آ کے سلام عرض کیتا جناب عرض کر سونے اللہ پاک نے داہیہ کلبی دے دل نو روشن کر دیتا ہے داہیہ کلبی دے دل نو روشن کر دیتا ہے ہونے تھوڑی دیر تو بعد تہاڈی بارگاہ کے اندر آئے گا جب تھوڑی دیر گزری جناب داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گیا ہے اور مسلمانوں میرے پاک نبی دے غلاموں دیکھو میرے پاک نبی دا اخلاق دیکھو میرے پاک نبی دا کردار دیکھو جب داہیہ کلبی آئے میرے سونے نبی نے اپنی چادر مبارک کندھے تو ہٹائیے ذرا تھلے بھی چھا دیتی ہے جناب داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ کے آئے نے چادر نو چک دے نالے چک دے اکھاں تے مل دے سر تے رکھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد لجپال کی آمد ذرا زور سے بولو مکی کی آمد مدنی کی آمد نالے چمدے نے نالے اکھاں دے لانے نے وعدہ آئی جائے اکھاں دے رکھ دیں وعدہ راسہ اپنے سر تے رکھ دیں کہ سینے میں لا کے کہنے سونے یہ تھلے بشان واسطے نہیں دے کہ عرض کرتے ہیں سونے مینوں میں کلمہ پڑھو تے اپنا غلام بنا دو پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے پریشان نے غم زدہ نے میرے سونے نبی نے فرمایا داہیہ ہون کی پریشانی عرض کرتے سونے میں بڑا پاپی ہوں بڑے گناہ کیتے ہیں میرے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی گناہ کیتے ہیں انہوں نے کہ سونے بڑے کیتے ہیں پر سب تو بڑے گناہ ہے کہ میں اپنے قبیلے دی 70 بچیاں نو زندہ دفن کیتا 70 بچیاں نو زندہ دفن کیتا ہے او جڑا نا اندے کفارے واسطے حضور میرے سونے نبی اگر میری جان دا نظرانہ قبول ہو جائے تو میں میری جان تسی لے لو پر یہ گناہ جڑا ہے نا یہ میرا معاف ہو سکتا ہے جبریل پھر آ گئے جبریل پھر آ گئے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرما دیں اور سنن دارمشی کے اندر بھی موجود ہے آج جبریل پھر آ گئے آگے عرض کر دیں سونے اللہ فرماتے نے اسا داہیہ کلبی دے کلمہ پڑھن دی برکت نال سارے معاف کر سکے کلمہ پڑھن نال سارے معاف فرما دیتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں غور فرماؤ اے میرے سونے نبی دا کلمہ شریف جڑا اللہ نے عطا فرمایا نا انہوں پڑھن نال اے ساری برکتاں مل جاندیاں تے جدوں پھر بندہ اس سے عمل کر لگے تو پھر نور العلام نور ہو جاتا ہے پھر دا جاگ حرمت کرو اللہ دا بندہ محبوب بن جاتا ہے اللہ انہوں اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور
بعض روایت سیرت کی کتابوں یہ بھی لکھا ہے سیرت رسول عربی کے اندر کہ انہوں دی اپنی بچی بھی سی، تسی اکثر علماء کو سنا نہ واقعہ، انہوں دی اپنی بچی بھی سی جڑی گھر کے اندر آپ کسی سفر سے گئے سب سے واپس آئے، وہ بچی اس کو بھی زندہ دفن کر دیتا۔ تو میرے سونے نبی علیہ السلام نے سامنے جو یہ واقعہ بیان فرمایا تو میرے سونے نبی نے اکھاں مبارک تر ہو گئی، چشمان مبارک آنسو جاری ہو گئے، تو فرمایا داعیہ تو ترس